السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانی اور رخساروں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس عورت کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، اے زانیہ! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو سنسار کریں۔ میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 مہینے میں ہی بچہ جنم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھے تھے، کہا، امیر المومنین، یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور دوسری جگہ فرمایا ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامٍ۔ تو جب ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں گے، جو کہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے ہیں، تو 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے۔ لہٰذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اگر آج علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہلاک ہو جاتا۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑا پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنے چہرے کو کھلا رکھو، اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان نہیں کیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر رہتا ہے۔ تفسیر روح المعانی ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھریں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہیں، اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بے طمع ہو جائیں۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے خاوند نیکوکاری کی زندگی گزاریں، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، انہیں چاہیے کہ وہ غیر محرم مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چھوڑ دیں، تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ رہ گئی بات کہ اگر کسی نے پہلے یہ کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منائیں تاکہ دنیا میں قصاص سے بچ جائیں اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے چھٹکارا پائیں۔ اللہ ہمیں شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو۔